پیر کے قاتل کی طرفداری کی، اس نے اسلام سے، قرآن سے غداری کی۔ اے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والے، تیری امریکہ نے کتنے میں خریداری کی؟ اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام جناب مولانا قلب جواد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی صدارتی تقریر فرمائیں۔ جناب مولانا قلب جواد صاحب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ظاہر کہ مسلسل آپ حضرات تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور میں حسین ڈے میں آپ 11 سال سے تقریباً حاضری دے رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا میں تقریر کرتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جو ہمارے مہمان حضرات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے، لہذا میں تو خالی سم اپ کرتا ہوں جو تقریریں ہو جاتی ہیں، ان کا جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے، صرف وہی میں پیش کر دیتا ہوں، اور ظاہر کہ تقریر کا موقع بھی نہیں رہتا ہے۔ اور میں صبح جو آپ تقریباً 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میری تقریر سن بھی چکے ہیں آپ، لہذا مزید کچھ کہنا بھی نہیں ہے۔ تو لا اکراہ، دیکھیے قرآن مجید نے بنیاد بتائی، کیونکہ موضوع ہے فریڈم، آزادی ہونا چاہیے، عقیدے کی آزادی ہونا چاہیے، عمل کی آزادی ہونا چاہیے، اظہار رائے کی آزادی ہونا چاہیے۔ قرآن نے بنیادی اصول بیان کر دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسی لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا، تو یہ الزام بنیادی طور پر غلط ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر غلط ہے کیونکہ قرآن کا اعلان ہے اور بنیادی اصول بیان کر دیا ہے کہ دیکھو دین میں کوئی جبر نہیں ہے، نہیں بلکہ میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ دین میں جبر ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، دین میں جبر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب تک دل سے عقیدہ نہ ہو اس وقت تک وہ دین نہیں ہوتا، وہ مذہب نہیں ہوتا۔ زبان سے اقرار کرنے کا نام مسلمان نہیں ہوتا، زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر اس کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں عبادتیں شرط ہیں۔ ایک مسلمان کو نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج پہ جانا چاہیے، تمام کام انجام دینا چاہیے، لیکن عبادت میں نیت شرط ہے۔ عبادت میں نیت شرط ہے، اگر نیت نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہوتی۔ نماز اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی جب تک نماز کی نیت نہ ہو۔ روزہ اس وقت تک روزہ نہیں ہو سکتا جب تک روزے کی نیت نہ ہو۔ حج اس وقت تک حج نہیں ہو سکتا جب تک حج کی نیت نہ کرے۔ اور اگر ہم نے نیت کیے بغیر اگر نماز پڑھنا شروع کی تو اٹھا بیٹھی تو ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ روزے کی نیت کیے بغیر اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو فاقہ تو ہوگا مگر روزہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نیت کیے بغیر مکے معظمہ اور مدینے چلے گئے تو یہ سفر تو ہوگا مگر حج نہیں ہوگا۔ پوری توجہ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت شرط ہے، اور نیت ہوتی ہے دل کے اندر۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت ہے دل کے ارادے کا نام، نیت ہے قصد کا نام جو دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری عمل تو زبردستی کروایا جا سکتا ہے، نیت زبردستی نہیں کروائی جا سکتی۔ نیت دل کے اندر ہے، ہمیں کیا معلوم کہ دل کے اندر وہ نیت ہے یا نہیں؟ ارے توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری عمل تو انسان کروا سکتا ہے، زور زبردستی سے، تلوار کے ذریعے سے، ڈنڈے کے ذریعے سے، زور زبردستی سے ظاہری عمل تو کروایا جا سکتا ہے، مگر نیت زبردستی نہیں کروائی جا سکتی۔ اور کوئی بھی مسلمان کا عمل بغیر نیت کے قبول نہیں ہے۔
بغیر نیت کے قبول نہیں ہے. نماز کے لیے نیت ضروری, روزے کے لیے نیت ضروری, حج کے لیے نیت ضروری, جتنی عبادت ہے ان کے لیے سب کے لیے نیت ضروری. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ زبردستی مسلمان بنوایا ہی نہیں جا سکتا. زبردستی مسلمان نہیں بنوایا. کیوں؟ کیونکہ زبردستی ہم اٹھا بیٹھی تو کروا سکتے ہیں, زبردستی نماز نہیں پڑھوا سکتے. کیونکہ جب تک دل میں نیت نہ کرے نماز نہیں ہوگی. زبردستی فاقہ تو کروا سکتے ہیں, زبردستی روزہ نہیں رکھوایا جا سکتا. زبردستی مکے کے سفر پر تو بھیجا جا سکتا ہے, مگر زبردستی حج نہیں کروایا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے, دوسرے لفظوں میں یوں عرض کروں کہ زبردستی منافق تو بنوایا جا سکتا ہے, زبردستی کسی کو مسلمان و مومن نہیں بنوایا جا سکتا. اور اسلام مسلمان اور مومن بنوانے کے لیے آیا ہے, منافق بنوانے کے لیے نہیں آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبر ہو ہی نہیں سکتا, زبردستی ہو ہی نہیں سکتی. اسلام میں آزادی فکر بھی ہے, آزادی عمل بھی ہے, اور اسی کے علمبردار امام حسین تھے کربلا کے میدان میں. میں چاہتا ہوں 2 جملے عرض کر دوں اس کے اوپر. اسی کے علمبردار تھے کربلا میں امام حسین, اور ابتدا سے انہی نے یہی ارشاد فرمایا. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے آخری جملے بھی آزادی کے متعلق تھے. جو تاریخ کربلا جانتے ہیں میری بات کی تائید کریں گے کہ آخری جملے جو انہوں نے ارشاد فرمائے ہیں وہ بھی آزادی ہی سے متعلق تھے. وہ کس وقت کہے ہیں؟ کہ جس وقت بے ہوشی کے عالم میں تھے امام حسین, زخموں سے چور تھے, ذرا سا اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے, ہل نہیں سکتے, اتنے زخم تھے. اس وقت شبر نے حکم دیا کہ خیموں کو لوٹ لیا جائے. آزادی فکر ہونا چاہیے, آزادی عمل ہونا چاہیے. اور یہاں کے اوپر مسلسل اتحاد پر گفتگو کی گئی. میرا موضوع بھی ہمیشہ یہی رہتا ہے, اور اس میں میں تو سمجھتا ہوں جناب یحییٰ بخاری صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن بھی ہے. ان کا احسان ہمیں ماننا چاہیے اس سلسلے میں کہ خود کش دھماکے ہو رہے تھے, لاکھوں شیعہ مار دیے گئے خود کش دھماکوں میں, لاکھوں, عراق میں, پاکستان میں, افغانستان میں. لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ کسی طرف سے بھی اس کی مذمت نہیں ہو رہی تھی. کسی طرف سے دہشت گردی کی مذمت ہوتی تھی, مگر خود کو دھماکوں کو لوگ کنی کاٹ جاتے تھے, اس کی کوئی زبانی مذمت نہیں ہوتی. میں نے ان کی خدمت میں کہا کہ دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے جس کا شیعوں کو بڑی شکایت ہے. تو سب سے پہلے آپ نے جو جلسہ فرمایا, جو علماء کو جمع کر کے, سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی طرف سے جو سب سے پہلا ریزولوشن پاس ہوا وہ جناب یحییٰ بخاری صاحب کی طرف سے پاس ہوا تھا, کہ جس میں یہ بات طے ہوئی کہ خود کش دھماکے جو ہو رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں اور ان سے بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو پہلی مرتبہ یحییٰ بخاری کی طرف سے, جناب یحییٰ بخاری کی طرف سے یہ ریزولوشن پاس ہوا, کہ جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد سب سے زیادہ ضروری ہے. اب پرمود مہاجن صاحب نے جو بات کہی ہے, پرمود کرشنن صاحب نے جو بات کہی, میں معافی چاہتا ہوں, پرمود کرشنن صاحب نے جو بات کہی کہ کربلا میں ہمیں جانے کا حق ہے یا نہیں, تو کربلا میں ہندو حضرات کا پورا حق موجود ہے وہاں پر. اس لیے حق موجود ہے کہ تاریخ میں موجود ہے کہ حسینی برہمن کربلا میں گئے تھے امام حسین کی مدد کے لیے. حسینی برہمن آج بھی حیدرآباد میں موجود ہیں کہ جو کربلا میں گئے تھے امام حسین کی مدد کے لیے. تو جس طرح سے ہمارا حق ہے کربلا پر, اسی طرح سے ہندو بھائیوں کا حق بھی کربلا کے اوپر ہے. اور بس یہی پرس کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد اگر نہیں ہے تو موت ہے. اتحاد زندگی کا نام ہے, اتحاد طاقت کا نام ہے, اتحاد قوت کا نام ہے, اتحاد زندگی کا نام ہے. اب میں جو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں شاید ہمارے بعض بچوں کے لیے جملے نئے ہوں تو میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. کربلا کے میدان میں شیعہ بھی تھے, کربلا کے میدان میں سنی بھی تھے. جناب زہیرقین, یہ جناب زہیرقین کی تاریخ اگر آپ دیکھیے تو یہ نہ مولا علی کے ساتھ ملتے ہیں, نہ امام حسن کے ساتھ ملتے ہیں, بلکہ ان کا مخالف کیمپ سے تعلق تھا, لیکن کربلا میں شامل تھے امام حسین کے ساتھ. تو سنی فرقے کی نمائندگی کر رہے تھے جناب زہیرقین, اور جناب وہب تھے کہ جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے, جو کربلا کے میدان میں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنیوں کی نمائندگی تھی,
شیعوں کی نمائندگی تھی، کرسچین نمائندگی تھی، اور جو حسینی برہمن تھے ان کی نمائندگی بھی تھی، اور سب کے سب متحد تھے۔ میں توجہ چاہوں گا، سب کے سب متحد تھے، مگر کس نام پر متحد تھے؟ موت کے نام پر متحد تھے، کیونکہ سب کی موت یقینی تھی، سب کو مرنا یقینی تھا، وہ موت کے نام پر متحد تھے۔ کربلا والوں کا یہ بہترین پیغام ہے قیامت تک کے لیے کہ جب ہم سارے مذہب والے موت کے نام پر متفق ہو سکتے ہیں تو تم زندگی کے نام پر کیوں نہیں متفق ہو سکتے؟ ارے ہم موت کے نام پر متحد ہو گئے تو تم زندگی کے نام پر اپنے میں اتحاد پیدا کرو، کیونکہ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو ختم ہو جاؤ گے، اتحاد نہیں ہوگا تو مٹ جاؤ گے۔ اور بس بات میری مکمل ہو گئی۔ آج دہشت گردی ہر طرف امن کی پکار ہو رہی ہے کہ جنگ کیسے روکی جائے، جنگ کیسے روکی جائے۔ اگر کربلا کا پیغام سامنے ہو تو ساری جنگیں رک سکتی ہیں۔ بس 2 جملوں کی زحمت چاہتا ہوں، بس صرف 2 جملوں کی زحمت۔ امام حسین نے ہر مقام پر امن کا پیغام دیا۔ جس وقت ولید کے دربار میں گئے پہلی مرتبہ مدینے میں، اس وقت مروان نے گستاخی کی تھی اور جناب عباس نے تلوار نکالی تھی امام حسین کے بھائی، اور چاہتے تھے کہ مروان پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیں۔ امام کا جملہ تاریخ میں موجود ہے، اے عباس رک جاؤ، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ جب ہر کا لشکر آیا تو اس کی تعداد کل 1000 تھی۔ امام حسین کے بعض ساتھیوں نے کہا کہ فرزند رسول اس وقت دشمن کی تعداد کم ہے، ان پر حملہ کر دیں، ہم ان کو شکست دینا آسان ہے۔ تو امام کا پھر یہ جملہ وہاں پر موجود ہے تاریخ میں کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ کربلا کے میدان میں جب خیمے ہٹائے جانے لگے اس وقت بھی امام حسین کا یہی جملہ تھا کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہر حکومت کا سربراہ امام حسین کا یہی قول سامنے لکھ کر لگا لے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، تو جب کسی طرف سے پہل نہیں ہوگی تو بھی دنیا میں جنگ بھی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا عالمی امن کی ضمانت کا نام ہے۔ اگر کربلا سامنے ہو تو دنیا میں امن پیدا ہوگا، اتحاد پیدا ہوگا، دہشت گردی ختم ہوگی۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا مانگے کہ پالنے والے بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام، بطفیل شہداء کربلا، تجھے واسطہ ہے تمام تیرے نیک و صالح بندوں کا کہ ہماری جو نیک دلی تمنا ہے اس کو پوری فرما دے پالا۔ تمام مسلمانوں میں آپسی اتحاد پیدا ہو، دہشت گردی ختم ہو، امن و امان قائم ہو۔ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہیں، پالنے والے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور ان کے دشمنوں کو اس کو دفع فرما دے۔ پالنے والے خصوصی دعا ہے اس بارگاہ کے طفیل سے، ایک خصوصی دعا ہے، پالنے والے اسرائیل کو جڑ سے جڑ صفحہ ہستی سے مٹا دے، پالنے والے اسرائیل کو ختم کر دے، دنیا میں دہشت گردی ختم ہو، ہندوستان میں بھی امن و امان پیدا ہو، یہاں کے تمام فرقے آپس میں محبت سے زندگی گزاریں اور ہمارا ہندوستان بھی ترقی کرے، کیونکہ ہندوستان کی ترقی میں ہماری ترقی ہے اور ہماری ترقی میں ہندوستان کی ترقی ہے۔ لہذا اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور خاص طور سے جہاں کے منتظمین ہیں ان کے لیے بھی دعا کہ ان کو بھی دینی اور دنیاوی ترقیاں عنایت ہو۔ جتنے بھی حاضرین بزم ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ ان کو دینی ترقیاں بھی عنایت ہو اور دنیاوی ترقیاں بھی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔